آج کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے۔ ہم سب کی خواہش یہی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اگر اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ سب سے جو بڑی چیز ہے جس لیے ہمیں اللہ میاں نے پیدا فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو جیسا وہ ہے اس کو ویسا دیکھے کوئی، اور فرشتے تھے تعریف کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا سب سے پہلے اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ ہستی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو، جن کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کیسا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس لیے عبدہو کا مطلب، عبدہو کہتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہو و رسولہ، یعنی عبدیت سے، اور بندہ کہہ لیں، بندگی، بندہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم بندے بنیں جیسا اس نے ہمیں بنایا ہے، اور ہم جب بندے بنتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ نظر آتا ہے۔ جب تک انسان بندہ نہیں بنتا اس کو اللہ تعالیٰ نہیں نظر آتا، مگر جب وہ بندگی کو اختیار کرتا ہے، بندہ بننا شروع ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100% بندے تھے، عبدہو، اللہ میاں نے سرٹیفکیٹ دیا، عبدہو و رسولہ، بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو چاہتا ہے کہ ہم سب بندے بن جائیں، اس لیے ہنٹ بھی دی ہے کہ میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم میری بندگی کرو، عبادت کرو، اور ایک جگہ فرمایا کہ تم میری عبادت کرو تاکہ تم میں یقین آ جائے۔ یہ جو یقین ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہونے کا، سب کو پتہ ہے، ساروں کے علم میں ہے کہ اللہ میاں ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کسی کو پوچھے جو جن کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے مسجد کے ماحول میں، پوچھے جی اللہ کے تو کہ جی ہماری شہر اس سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اس قریب ہونے، اس علم کے ہونے کے باوجود ہم نے کبھی یہ اپنے عمل سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی شہرک سے بھی قریب جانتے ہیں۔ تو جب بندہ بنتا ہے نا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنی شہرک سے قریب نظر آتا ہے، پھر اس کی ہر آہٹ، اس کی ہر چال، اس کی ہر موومنٹ جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بڑی ریسٹرکٹڈ ایز پر رول وہ موو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رضا اس میں ہے کہ ہم بندے بن جائیں، اور ہمارے بندے بننے میں جو سب سے بڑی گویا خصوصیت ہے ہمارے بندے بننے میں، بندے کی سب سے بڑی خصوصیت وہ عاجزی ہے، اللہ کے آگے عاجزی۔ عاجزی کیا ہے کہ یا اللہ پاک تو سب کچھ ہے اور میں کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ کر سکتا ہے، میں
کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ کوئی برائی سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں، کوئی نیکی نہیں کر سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں، کوئی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں، کوئی چاہ نہیں سکتا کچھ جب تک کہ میں نہ چاہوں. سب کچھ اللہ کے اختیار میں. تو میں آج صبح گل صاحب کو مثال دے رہا تھا کہ ہمارا جو اختیار ہے وہ اختیار ہمارا کیا ہے اور ہمارا فرض کیا ہے. تو کرنا تو سب کچھ اللہ نے ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے. میں نے ان کو مثال دی کہ جب ہمیں بچے کو، ہم بھی بچے تھے، جب ہمیں ABCD یعنی بے یا 1 2 3 لکھائی جاتی تھی تو ہمیں پینسل پکڑا دی جاتی تھی اور پینسل کو ہم پکڑ لیتے تھے، اور ہمارے جو پیرنٹس تھے یا ٹیچرز تھے وہ خود A لکھ دیتے تھے. پکڑتے ہم تھے، لکھتے وہ تھے، اور شاباش ہمیں ملتی تھی. بالکل یہی معاملہ ہے. وہ ہمیں یہاں توفیق دیتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، آگے ہم نماز پڑھتے اور ہمیں اس کے نمبر مل جاتے. پڑھاتا وہ ہے، ہمارا بس مثال وہی ہے کہ پینسل ہم نے پکڑی ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو پھر جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. شکر کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے دینی یا دنیاوی سب تیرا دیا ہوا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوٹ جو میں کہتا ہوں میرا ہے، یہ اللہ میاں نے مجھے دیا ہے. یہ آنکھیں اللہ میاں نے دی ہے. یہ جو میں یہاں بیٹھا ہوں یہ اللہ میاں نے بٹھایا ہے. آپ سب لوگ ادھر جو آئے ہوئے اللہ میاں لے کے آئے. ہمارا کچھ بھی نہیں. جو بندہ اس چیز کو مان لے دل سے کہ ایسا ہی ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہی سارا معاملہ ہے، تو پھر اپنا کچھ بھی نہیں سمجھتا. جب بندہ اپنا کچھ نہیں سمجھتا، نہ میں ہوں نہ میرا ہے، فقط تو ہے. جب یہ سچویشن بندے کے دل میں آ جاتی ہے تو جب عاجزی اس میں آ جاتی ہے، اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں غرور کرنے کا. نماز پہ غرور کرے گا، نماز تو اللہ میاں پڑھوا رہا ہے. گاڑی پہ غرور کرے گا، گاڑی تو اللہ میاں نے دی ہے. اولاد پہ غرور کرے گا، اللہ میاں نے دی ہے. بہت بڑا گھر ہے، بڑا رقبہ ہے، بڑی دولت، اللہ میاں نے دی. بھائی تیرا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ہے ہی بندہ. اور بندہ کیا ہے، بندے کا مطلب کیا ہے، میں اس کو میتھمیٹکس میں اس طرح کہتا ہوں، اللہ میاں انفینٹی ہے، ہم انفینٹی کا الٹ ہے، ریسیپروکل ہے. 1/انفینٹی. 1/انفینٹی کو میتھس میں کہتے ہیں زیرو. انفینٹی کو کہتے ہیں لامحدود. تو اللہ میاں لامحدود ہے اور ہم زیرو ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑی محبوب چیز ہے. ہماری عاجزی اللہ میاں کو بہت پسند ہے. اللہ میاں راضی ہوتا ہے اس سے. اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ میاں راضی ہوتا ہے. اللہ کو وحدہ لا شریک لہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو ایک ہے، اکیلا ہے، کوئی تیرا شریک نہیں ہے، تو ہی تو ہے، جب ہم ایسا کہتے ہیں اللہ میاں بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرے علاوہ اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہوں. وحدہ لا شریک. یا اللہ جو قرآن شریف سے ہم پڑھتے ہیں یا حدیث شریف سے پڑھتے ہیں یا جو ہمارے دل میں آتی ہے بات، وہی چیزیں آتی ہیں نا جو ہم نے پڑھی ہوتی. وہ بندہ دل سے کہے اللہ کو، اکیلے میں کہے یا اللہ پاک تو ایک ہے،
تو واحد ہے، احد ہے، لا شریک ہے، یکتا ہے، وتر ہے، تو ہی تو ہے۔ اس طرح جب آپ اللہ کو کہتے ہیں، اللہ میں بڑا راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک تیرے شکر ہے، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ دیا، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ دیا، پاک تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے بچایا۔ یا شکر اگر ہم کرنے پہ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جن کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے، انکاؤنٹیبل۔ جب نعمتیں انکاؤنٹیبل ہے تو پھر شکر شوڈ آلسو بی انکاؤنٹیبل، انلمیٹڈ۔ چلو بڑی سمپل سی بات ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک فارمولہ ہے، قرآن شریف آپ پڑھیں تو آپ کو یہ فارمولہ خود نظر آئے گا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، جب ہم اس کا الٹ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت برا سمجھتا ہے اس کو۔ مثلا اللہ کو بہت پسند ہے جب ہم کہتے ہیں یا اللہ پاک تو ایک ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مگر اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو اللہ کو پھر اتنا برا لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سب کو معاف کر دوں گا، میں مشرک کو نہیں معاف کروں گا۔ اسی طرح اللہ میاں کو جس طرح عاجزی بہت پسند ہے تو عاجزی کا الٹا کیا ہے؟ تکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزی دیکھی تو معراج شریف کا واقعہ ہو گیا۔ شیطان نے تکبر کیا تو for all times to come get lost، نکل جاؤ ادھر سے، تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ فیصلہ دے دیا اللہ نے، یعنی گنجائش، توبہ کی گنجائش نہیں رکھی تکبر کو۔ حدیث شریف ہے رائی کے برابر بھی، رائی کا دانہ ہو تو چھوٹا سا، اتنا بھی تکبر ہوا نا تو جنت کی خوشبوئیں جو ہیں وڈرا ہو جائیں گی تمہارے سے، اتنا برا لگتا ہے اللہ میاں کو تکبر۔ تو یہ فارمولہ ہے کہ جو چیز اللہ میاں کو بہت اچھی لگتی ہے اگر ہم اس کا الٹ کریں تو وہ اتنی بری لگتی ہے اللہ میاں کو۔ اس لیے اللہ میاں نے فرمایا کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو عذاب دوں گا۔ پھر فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، دیکھو تم مجھے اگر یاد کرو گے نا تو یہ نہیں ہوگا کہ تم مجھے یاد کری جا رہے ہو، سبحان اللہ پڑھے جا رہے ہو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ تو میں کہتا ہوں عبدی عبدی، میرے بندے، اور پھر ہنٹ دیتا ہے ساتھ اللہ میاں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، اور میرا شکر کرتے رہنا۔ جو بندہ میرا شکر کرے گا وہی میرا ذکر کرے گا، وہی ذکر کرنے سے مراد وہی یاد رکھے گا، وہی مجھے یاد رکھے گا۔ جب وہ مجھے یاد رکھے گا تو میں اسے یاد رکھوں گا۔ اور آیت اینڈ کیسے فرماتا ہے؟ وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہ کرنا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے جی؟ بندہ بننا۔ بندہ کیسے بنتا ہے؟ بندگی سے بنتا ہے۔ ہمیں پیدا کیوں کیا اللہ میاں نے؟ اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت تم قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے کہ تم میری عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ ہمیں فرمایا نا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لاتا ہے غیب پر میں اس کو ہدایت دیتا ہوں، پھر اپنی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کچھ نہیں دیکھا، آپ کو کہا گیا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھو، نماز پڑھنا شروع کر دیا آپ نے۔ آہستہ آہستہ آپ کو وہ الغیب جو تھا وہ الشہادہ میں نظر آیا، الشہادہ میں کنورٹ ہونا شروع ہو گیا۔ الشہادہ کا مطلب وہ جو غیب تھا وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا، آپ کو پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ واقعی یہ جو میں نے کلمہ پڑھا یہ میں نے صحیح پڑھا۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم یہ کرتے جاؤ گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی اللہ کی ذات ہے، واقعی ایک اللہ ہے جس نے سارے نظام کو سنبھالا ہوا۔ اور جب تک بندہ اب جس طرح عبادت سے یقین پیدا ہوتا ہے تو الٹ کر لے، اس کا الٹ کرے کیا نکلتا ہے؟ جو عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، کیا نکلے گا اس سے بتائیں؟ اگر عبادت یقین پیدا کرتی ہے تو عبادت نہ کرنا کیا پیدا کرے گا؟ کفر پیدا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا واضح بات ہوگی؟ ہمیں پیدا ہی اللہ میاں نے عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب ایک ہم ملازم رکھیں گھر میں کام کرنے کے لیے اور وہ کام نہ کرے گھر میں، تو ہم کیا اس کو کیا مطلب اس کا کیا سٹیٹس ہوگا گھر میں؟ ایک آپ نے رکھا ہے ڈرائیو کرے آپ کی گاڑی، وہ نہ کرے ڈرائیو، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مطلب آپ یہی کہیں گے یار تم میری طرف سے فارغ ہے۔ تو یہی ہمارا معاملہ ہے۔ ہمیں اللہ نے فرمایا تمہیں میں نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور اسی لیے میں نے پہلے بتایا تھا جمعے میں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے نا کسی کو معاف نہیں کی، اس میں آپشن نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ آر آپشن کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپشن ہی نہیں ہے، کمپلسری ہے۔ صرف پاگل کو معاف ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا، صرف پاگل کو معاف ہے، یعنی جس کو ہوش ہی نہیں ہو، ظاہر جس کو ہوش ہی نہیں ہے تو اس کو تو پھر معافی ہونی چاہیے، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لیکن جو ہوش میں ہے، چاہے بیمار ہو، چاہے بیٹھ کے پڑھے چاہے لیٹ کے پڑھے، نماز معاف نہیں، آپشن نہیں ہے، کمپلسری ہے نماز، اور اس نماز سے یقین پیدا ہوتا ہے، اور یقین سے ہی پھر بندہ قائم رہتا ہے اسلام پر اور ایمان پر اور دین پر۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی نمبر 1 کہ اللہ کو واحد اور لا شریک سمجھے اور بار بار کہے، اکیلے میں بھی کہے، پبلکلی بھی کہے۔ اکیلے میں تو مزہ ہی اور ہے نا، جب کوئی نہ ہو گھر میں تو زور زور سے کہے یا اللہ تو ایک ہے، یا اللہ مدد، nobody is listening to you۔ یا جب سب سو رہے ہو تو جب دل میں کہہ لیں، جب شور مچائے تو لوگ جاگ جائیں گے، جب دل میں کہہ لیں یا اللہ تو ایک ہے، تیرے کو کوئی شریک نہیں، میں جو جس طرح اس کو ایک کہیں بڑا خوش ہوگا۔ اسی طرح اللہ کا شکر کرے بڑا خوش ہوگا، اللہ کی عبادت کرے بڑا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، برائی سے بچنے سے بڑا، آنکھ کو نیچے رکھے نا غیر محرم کو دیکھ کے تو بہت خوش ہوتا ہے اللہ میاں، بہت زیادہ، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو ایسا ایمان دیتا ہے جس کی حلاوت، جس کا ٹیسٹ وہ محسوس کرتا ہے آنکھ کے نیچے۔ اور اس کو حیا بھی کہتے ہیں، اور حیا ایمان، نصف ایمان بھی ہے، اور حضرت عثمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جاتی ہے حیا کے لیے۔ تو آنکھ نیچی کرنا، اور اس میں خوشخبری یہ ہے کہ ہر ایک آنکھ جو آپ نے نیچی کی اس کے عوض اللہ میاں آپ کو محسوس ایمان یہاں دیتا ہے حلاوت والا، اور آخرت میں ایک جنت میں ایک حور بن جاتی ہے۔ That action of yours is converted into حور، اور وہ حور آپ کا ویٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جنت میں کہ یہ کب جنت میں آئے بندہ اور میں اس کی خدمت کروں۔ کیا عمل ہے وہ؟ غیر محرم ایسے کر لیا۔ تو اس لیے یہ غیر محرم پہ نظر پڑے، نیچی کر لے، اللہ راضی۔ باپ کو، ماں کا تو یہ سب نے سنا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے نیچے، مگر یہ کم لوگوں نے سنا ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جس نے اپنے باپ کو راضی کیا اس نے اپنے رب کو راضی کیا۔
ایک یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، اور ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ ہم اپنے دانت صاف رکھیں، اس لیے مسواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یوز فرماتے تھے، اکثر یوز فرماتے تھے۔ یہاں بھی میں نے پڑھا ہے کہ اگر ساتھ رکھتے تھے مسواک، اور کہیں اٹھے سو گئے مسواک کر لیا، کہیں گئے مسواک کر لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے مسواک کرنے والے سے۔ کتنا سمپل ہے۔ تو جب ہم، اور یہ بھی رول ہے کہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا، انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، کبوتر سے کبوتر پیدا ہوتا ہے، باز سے باز پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھیں گے تو نماز پیدا ہوگی، یہ سیڈ کا کام کرے گی، بیج کا کام کرے گی۔ تو ہم والد کی کو خدمت کریں گے، والد کو راضی رکھیں گے تو وہ ایک بیج ہوگا، پھر ہمارا اس سے پودا نکلے گا، پھر ہم اور راضی کریں گے، پھر ہم اور راضی کریں گے، راضی کرتے چلے جائیں کرتے۔ پھر ایک سٹیج آئے گا جب ہمارا اللہ کو، اپنے والد کو راضی کیے بغیر ہمارے سے جیا ہی نہیں جائے گا، جیا ہی نہیں جائے گا بغیر راضی کیے۔ تو اسی طرح یہی نماز روزے کا ہے۔ تو جو چیزیں یاد رکھ لیجئے گا، میں اینڈ میں سم اپ کر دیتا ہوں۔ اللہ کو ایک کہنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اللہ کا شکر کرنا، باپ کو راضی رکھنا، مسواک کرنا، یہ 4-5 چیزیں جو آپ یاد رکھیے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔